نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجاثیہ کے دوسرے رکوع کی آیات ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مکی سوسائٹی میں جب یہ جماعت منظم ہو رہی ہے، تربیت حاصل کر رہی ہے اور اس کا ابتدائی دور ہے، تو اس جماعت کو عدم تشدد کے اصول پر ان لوگوں سے، ان ظالموں سے، ان کافروں سے درگزر سے کام لینا چاہیے جو ان پر زیادتیاں کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں اور انہیں جذباتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، وہ لوگ، وہ کافر جنہیں اللہ کے ایام کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی انقلاب برپا ہوگا، زمانہ بدلے گا اور یہ حالات جس طرح چل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح رہے گی، ان کی چودراہٹ، سرداریاں، ان کا تکبر و غرور، ان کا یہ اقتدار، ان کی یہ عیاشیاں یوں ہی رہیں گی۔ انہیں اس بات کا یقین اور توقع ہی نہیں ہے کہ اب حالات بدلنے والے ہیں۔ اس وقت ایک سچی جماعت وہ اپنی تربیت کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ اس جماعت کے ذریعے سے سب سے پہلے عرب میں اور پھر دنیا میں انقلاب برپا کرے گا۔ انہیں ایام اللہ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے ابھی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ بادشاہت، ان کی چودراہٹ یہ سدا رہے گی۔ اس کے بعد اللہ نے مثال کے طور پر کہ یہ ایام اللہ بدلتے ہیں، دنیا میں انقلابات آتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، سدا ایک جیسے نہیں رہتے، اس کی ایک مثال بیان فرمائی اللہ نے بنی اسرائیل کے حالات اور زندگی سے کہ دیکھو کہ بنی اسرائیل کا ایک وہ دور ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ اس دور میں یہ جماعت بنی اسرائیل کی ایک عروج پر گئی، انہوں نے اقتدار اور حکومت قائم کی اور انہوں نے ایک بہترین معاشی نظام اور سسٹم قائم کیا مصر میں، جس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ پھر ایسا ہوا کہ یہ جماعت مغلوب ہو گئی، غلام بن گئی، انتہائی پستی میں چلی گئی، عذاب مہین سے دوچار ہوئی، غلامی میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس جماعت کو اس کار مذلت سے نجات دی۔ غلامی سے یہ نکلے، ان کا دشمن غرق ہوا اور انہوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا، فلسطین اور شام میں ان کی حکومتیں بنی، انہوں نے معاشی خوشحالی کو حاصل کیا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں واضح تعلیمات و ہدایات بھی دی تھی کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے۔ پھر ان کو ایک عروج ملا، پھر اس عروج پر بھی زوال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد
ان کے پاس صحیح علم آنے کے باوجود پھر آپس میں جھگڑنے لگے، اختلافات، فرقہ واریت اور ایک دوسرے سے بغض و عداوت، محض ہٹ دھرمی اور ضد بازی میں مبتلا ہو گئے، پھر نتیجہ اس قوم کی تباہی و بربادی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو یہ دنیا میں انقلابات رونما ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ کہ البتہ تحقیق یعنی یقینی بات ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب بھی عطا کی تھی۔ الکتاب ایک جامع ضابطۂ حیات، ایک زندگی گزارنے کا مکمل آئینی دستاویز، اس کو الکتاب کہا جاتا ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اپنے معاشروں کو، اپنی انفرادی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو کن اصولوں اور قوانین کے تحت تم نے گزارنا اور چلانا ہے، اس کی مکمل انہیں ایک دستاویز دی گئی الکتاب کی صورت میں، جس کو الکتاب تورات کہا جاتا ہے، اس کی صورت میں ہم نے ان کو یہ الکتاب دی تھی۔ اور والحکمہ، اور انہیں ہم نے حکمرانی بھی دی تھی۔ یا حکم سے مراد حکمرانی ہے، حکومت ہے، کیونکہ الکتاب وہ ان کے پاس دستاویز موجود ہے۔ اب اس دستاویز کو نافذ کرنے کی طاقت و قوت چاہیے۔ کسی قوم کے پاس قانون ہو لیکن وہ قانون عملاً نافذ نہ ہو تو اس قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا اپنی ذات میں اچھا قانون ہو لیکن وہ معاشرے میں نافذ ہی نہیں ہے تو اس قانون کی کیا اہمیت ہوگی، دنیا اس کی عظمت کو کیا جانے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس الکتاب کے قانون کی تنفیذ کی طاقت و قوت بھی انہیں عطا کی تھی۔ اس کا تذکرہ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اللہ نے ان الفاظ میں کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ نے تم میں انبیاء پیدا کیے اور تم میں حکمران بنائے، وہ حکمران جو ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کا دور ہے، حکمرانی کا دور ہے۔ اسی طرح ان کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے دنیا میں اس کتاب مقدس کتاب تورات کو عملاً نافذ کیا۔ اگر کوئی کتاب عملاً نافذ ہو تو اس کتاب کی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر عملاً نافذ ہی نہیں ہے تو صرف لوگوں کی مرضی پر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ چاہو تو اس پر عمل کر لو، چاہے تو نہ عمل کرو، تو پھر اکثریت اس پر عمل نہیں کرتی۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں قرآن مقدس کی تعلیمات عملاً نافذ نہیں ہیں، ہم ان کو اختیاری سمجھتے ہیں۔ ہمارے نصاب میں، نصاب تعلیم میں بھی اسلامیات کو اختیاری رکھا گیا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے، تو زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے، یا جسے کچھ اسلامیات سے تھوڑا تعلق ہوتا ہے تو وہ محض اس لیے اس کو رکھ لیتا ہے کہ اس کی بنیاد پر کچھ نمبر میں اضافہ ہو جائے گا، وگرنہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ڈھالنے کے لیے کوئی بھی نہیں پڑھتا، ایک فرد بھی الا ماشاء اللہ نہیں پڑھتا۔ تو ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی تھی اور حکم بھی دیا تھا، اور ایک معنی حکم کا یہاں یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم نے انہیں دی تھی۔ والنبوۃ، اور ہم نے ان کو نبوت بھی دی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں حکم سے مراد وہ حکمرانی ہی ہے، کیونکہ نبوت کا آگے الگ سے ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے نبوت بھی انہیں عطا کی تھی، جس کا ذکر وہی جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں ان میں بھی کیا کہ اللہ نے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم میں انبیاء بھی اللہ نے بنائے ہیں اور حکمران بھی بنائے ہیں، تو نبوت بھی ہمیں نے دی تھی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بھی دیا تھا، بہت عمدہ رزق۔ جب بنی اسرائیل مصر سے آزادی حاصل کرتے ہیں، میدان تیہ میں ایک عرصہ طویل اپنی تربیت و تعلیم کے لیے رہے،
اللہ نے ان کو اس میدان میں رکھا تاکہ غلامی کے وہ پرانے اثرات زائل ہو جائیں۔ تو اس میدان تیہ میں اللہ نے ان کو بغیر کسی محنت کے رزق عطا کیا۔ من و سلوہ وافر مقدار میں ان کو ملتا تھا، بٹیر جمع ہو جاتے تھے، خوب بھون بنر کے کھاتے تھے۔ تو ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا، اور پھر یہاں میدان تیہ سے نکلنے کے بعد پھر انہوں نے فلسطین اور شام کے علاقوں پر اپنی حکمرانی کی۔ تو یہ وہ زرخیز علاقے ہیں کہ یہاں کھیتی باڑی کے نتیجے میں ان کو اللہ نے معاشی طور پر بہت ترقی عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کی دیگر تمام اقوام پر ہم نے انہیں فضیلت دی تھی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین جتنی بھی دنیا کی اس وقت قومیں تھیں، ان سے زیادہ باصلاحیت باشعور انبیاء کی اتباع اور پیروی کرنے والی یہ قوم تھی۔ بڑی صاحب فضیلت قوم تھی، تاریخ کو یاد رکھتی تھی، اور ان میں انبیاء پیدا ہوئے، 4000 کے قریب انبیاء پیدا ہوئے ان میں بنی اسرائیل میں، جن میں اونچے درجے کے انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس طرح دیگر کئی ایک انبیاء جو اونچے درجے کے تھے، اولو العزم انبیاء جن کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے دنیا کی دیگر اقوام پر، یہاں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دنیا کے اوپر ان کی فضیلت کا بیان نہیں ہے، بلکہ قرآن نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم دنیا میں فساد پیدا کرو گے کئی مرتبہ، 2 مرتبہ تو کم از کم تمہارا بڑا فساد ہوگا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی اور ظلم بھی کرو گے، تو پھر اللہ تم سے وہ اقتدار، وہ عزت جو تمہیں اللہ نے دی تھی وہ تم سے واپس لے لے گا۔ اب آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب یہ بنی اسرائیل، چاہے وہ یہودیوں کی صورت میں ہو یا عیسائیوں کی صورت میں ہو، انہوں نے اللہ کی ان تعلیمات کو، اعزاز کو پس پش ڈال دی، ان سے اللہ نے وہ فضیلت لے لی ہے۔ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ ذکر فرمایا کہ اب یہ حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ ہماری فضیلت ہم سے لے کر بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک بعثت اور ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یہ یہود مدینہ بھی حضور کے منتظر تھے، اور ان کی جب اوس اور خزرج ان مشرک قبائل کے ساتھ کوئی جنگ ہو جاتی، آپس میں تنازع ہو جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے کہ اب نبی آخر الزمان کا دور شروع ہونے والا ہے، ہم ان کی اتباع کر کے، ان کی پیروی کر کے تم پر غالب آئیں گے، دنیا پر بھی ہم غلبہ پائیں گے، تم پر بھی غلبہ پائیں گے۔ تو وہ بڑے مرعوب ہوتے تھے اوس اور خزرج کے لوگ، اور یہی وجہ ہے اوس اور خزرج کے ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ یہ یہود کی باتیں کرنا بار بار کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کی اتباع اور پیروی کر کے تم پر سبقت لے جائیں گے۔ جب یہ لوگ اوس اور خزرج کے مکہ میں قریشیوں سے مدد لینے کے لیے گئے تھے، تو اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، حضور کی باتیں سنی، حضور سے ملے، تو سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں دھمکاتے ہیں، ہمیں بار بار ڈراتے ہیں کہ وہ آئیں گے، ہم ان کی اتباع کر کے تم پر سبقت لے جائیں گے۔ تو ان یہودیوں سے ہم کیوں سبقت نہ لے جائیں، ہم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، اور اس طریقے سے ہم دنیا پر غالب آئیں۔ چنانچہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر تشریف لانے کی دعوت دیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ان یہودیوں نے حضور کو پہچان لیا کہ یہ واقعی وہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ ان کو تو نبی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے جی۔ اس حسد من عند انفسہم، اپنے اندر جو حسد تھا، اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے کیا کر دیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، وگرنہ پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں نا، بیٹوں کو، اولاد کو تو ماں باپ جانتے ہی ہوتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں، فرمایا اس سے زیادہ یہ آپ کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں آپ، لیکن حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے بڑی سچائی کا انکار کر دیا، تو اس وجہ سے اب ان سے یہ فضیلت واپس لے لی گئی ہے کہ کوئی قوم جب حاسد ہو جائے، جب کوئی قوم وہ اپنے مقام و مرتبے سے گر جائے، ذلت و پستی میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کی فضیلت نہیں رہتی، چاہے وہ اونچے درجے کے خاندان سے وابستہ ہو، انبیاء کی اولاد ہوں، لیکن کردار اور عمل منافی ہو گیا تو اب عزت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کا تعلق رکھنے والے کئی ایک ہیں، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، حضور کا سگا چچا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، حضور کی دشمنی اور مخالفت کر رہا ہے، تو کوئی فضیلت عزت نہیں ہے۔ اور عزت کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، جس نے عمل کیا اس کی عزت اور شان بڑھتی چلی گئی، جس نے انکار اور مخالفت کی تو اس کی شان تھی بھی تو ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی دنیا پر اس وجہ سے کہ اس وقت یہ باصلاحیت قوم تھی، انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے سیکھا، ان پر عمل کیا، تو اللہ نے ان کو فضیلت دی، اقتدار دیا، حکمرانی بھی دی، علم بھی دیا اور اخلاق بھی دیے۔ لیکن پھر قرآن کہتا ہے کہ ان میں زوال کیسے آیا، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کے حوالے سے واضح دلائل، ہدایات انہیں عطا کی، ان کو مکمل رہنمائی دی ہم نے اور دلائل دیے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان کے پاس علم اور حقیقت آنے کے بعد، جب ان کے پاس علم تھا، حقیقت ان کے پاس موجود تھی، سچائی کو یہ جانتے تھے، اس کے بعد یعنی اس کے باوجود پھر یہ کیا انہوں نے کیا، آپس میں اختلاف کیے، جھگڑے کیے، لڑائیاں کی آپس میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، نہیں اختلاف کیا آپس میں، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے، اور اس کی وجہ قرآن نے یہاں ذکر کی، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، بغیم بینہم۔ اس اختلاف کی وجہ حقیقت کی دریافت نہیں تھی، اس اختلاف کی وجہ در حقیقت اپنے آپ کو دوسروں پر غالب کرنا تھا، فرقے بن گئے، اور فرقہ واریت کے پیچھے بس اپنا تسلط، اپنے مفادات۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کسی بات میں حقیقت کو پہچاننے کے لیے، سچائی کو جاننے کے لیے، وہ برا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے انسانیت کے لیے، کہ اس سے بہت سارے مسائل سمجھ آتے ہیں، بہت سارے راستوں کا پتہ چلتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک اختلاف ہوتا ہے محض ہٹ درمی کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر، میں نہ مانوں کی بنیاد پر، کہ میں نے تمہاری بات نہیں ماننی چاہے کتنی ہی صحیح ہے۔ اس اختلاف نے اس قوم کو کار مذلت میں مبتلا کر دیا، ذلت اور پستی میں پھر یہ قوم مبتلا ہو گئی۔ آپس کی یہ فرقہ واریت ایک ہے اختلاف، ایک ہے فرقہ واریت، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو برداشت ہی نہ کرے، وہ کہے کہ بس یہ تو سراسر کافر ہے، یہ تو ظالم ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو گمراہ ہے، میں ہی اکبر ہوں، دوسرے کی تکفیر کرنے لگ پڑے۔ تو یہ فرقہ واریت، دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ اس قوم کی تباہی و بربادی کا سبب بنا۔ فرمایا اب آپس میں ان کے جھگڑے ہیں، ختم ہی نہیں ہونے والے۔ ایک دور تھا یہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں بڑے جھگڑے پیدا ہوئے، قتل و غارت گیری پیدا ہوئی اس فرقہ واریت، پروٹسٹ فرقے والے کیتھولک فرقے والوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں،
اور اس طرح یہودیوں میں بڑے فرقے پیدا ہوئے، ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ فیصلے دنیا میں ان کے درمیان پھر نہیں ہوں گے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ اب قیامت کے دن ہی ہوگا، جب امتیں اور قومیں پستی میں چلی جاتی ہیں، اپنے جھگڑنے میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر اس کا فیصلہ تو آخری فیصلہ قیامت کے دن ہی ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرماتے ہیں، جو اصل اس سورہ مبارکہ کا بنیادی اور مرکزی مضمون ہے، اس کو بطور مثال کے بیان کیا بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو۔ آگے حضور سے کہا جا رہا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک دین کے معاملے میں واضح شاہراہ پر آپ کو بنایا ہے، آپ کے لیے ہم نے ایک واضح شاہراہ منزل جو منزل مقصود تک آپ کو پہنچا دے، ایسی شریعت، ایسا طریقہ زندگی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کہ اب اس پر چل کر آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ثم جعلناک، پھر بنایا ہے ہم نے آپ کو علی شریعۃ من الامر، دین کے ایک ایسے واضح راستے پر کہ جو کامیابی کے لیے بالکل واضح ہے۔ شریعت، شارع اصل میں نہر یا دریا کے اس منزل اور مقام کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ آسانی سے اتر کر پانی بھرتے ہیں، جہاں سے غسل کرنا، نہانے کے لیے دریا میں وہاں سے جاتے ہیں، یعنی وہاں سے اپنی ضرورت کا وہ پانی جو ان کی زندگی کا ہے، اللہ نے جس کو سبب بنایا ہے، اس سے وہ آسانی سے حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین دیا، جو تعلیمات دی ہیں، وہ انسانی زندگی کے لیے ایک اس شریعت کی مانند ہیں، اس گھاٹ کی مانند ہیں جس سے انسان سیراب ہو سکتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا اور مہذب بنا سکتا ہے، پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ شارع عام بھی اس راستے کو کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھا اور درست منزل کی طرف لے جانے والا ہو، اس کو بھی شارع کہا جاتا ہے۔ تو یہ دین اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بالکل وہ سیدھا راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کو دین کے حوالے سے ایک واضح شریعت عطا کی ہے، لہذا آپ اسی پر چلیں، اسی کی پیروی کریں۔ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے گا جو جانتے ہی نہیں ہیں، جو حقیقت سے ناواقف ہے، جاہل ہے، لا يعلمون ہے، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ یاد رکھو انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جب اللہ کی گرفت آئے گی نا اس شریعت کو چھوڑنے کے نتیجے میں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت وہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو ظالم ہیں اس راستے کو چھوڑ کر ظلم و فساد اور بدامنی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ولایت اور مددگار تو بن جاتے ہیں لیکن اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ کی ولایت اور مددگاری تو ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، شریعت کے اس درست اور صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ آج اس آیت مبارکہ کو بڑے غور سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اور دو ٹوک بات کہہ دی گئی کہ یہ شریعت ہی آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کو چھوڑو گے تو کوئی دنیا کی طاقت و قوت تمہاری یاوری نہیں کرے گی، پھر خواہشات کے پیچھے چلو گے اور پھر تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہے۔ اللہ کی گرفت سے، سزا سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ ذرا غور کریں، ہم پاکستانی کہ جب سے ہم نے یہ خطہ لیا، بنایا الگ سے، ہم نے شریعت کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا، ہم نے دوسروں کی نقالی کی،
دوسروں کی باتوں اور قوانین کی جگالی کی، ہم نے ان کی تہذیب کو، ان کی کلچر کو، ان کی سیاست کو، ان کی معیشت کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شریعت کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرو گے تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ کی مدد نہیں تمہیں ہوگی، اللہ کی مدد سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک صدی بیتنے کو ہے، لیکن ہم دن بدن پستی، زوال، تباہی و بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ کیسے آئے کہ جو اصل اس ذلت سے نکالنے کا سبب ہے اللہ کی وہ اتاری ہوئی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ پیغام، آج اس کو تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو اپنی نظم مملکت کی بنیاد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری معیشت سرمایہ دارانہ اصولوں پر چل رہی ہے، ہماری سیاست استحصالی اور مفاد پرستی کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک مخصوص طبقہ تو مفاد اٹھا رہا ہے، لیکن اکثریت انسانیت اس وقت بلبلا رہی ہے، وہ ظلم کی چکی سے پس رہی ہے، وہ تباہی و بربادی کی طرف بڑھے۔ ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ یاد رکھے مخصوص طبقہ بھی تباہی و بربادی کا شکار ہو رہا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوموں میں جب دو طبقات پیدا ہو جاتے ہیں نا تو وہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اخلاقیات سے دونوں عاری ہو جاتے ہیں جب دو طبقات اس طرح پیدا ہو جائیں کہ ایک تو اشرافیہ بن جائے، وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو کر اپنے اخلاق کا ستیہ ناش کر لیتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ انتہائی غربت اور پستی میں مبتلا ہو کر وہ بھی بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ محرومیوں کے بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور قسم کی جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دولت کی کثرت بھی برباد کر دیتی ہے اور دولت کی قلت اور فقر بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، یہ دونوں تباہی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ تو وسائل پر قابض ہو گیا، اس لیے اس کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ عیاشیوں میں مبتلا ہے، وہ تو شریعت کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ اس میں غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس میں پھر بدماشی اور عیاشی میں مبتلا ہو کر تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ بیچارہ ویسے ہی محروم ہوا پڑا ہے، اور وہ بھی قرآن سے رہنمائی نہیں لینا چاہتا، اس کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنانا چاہتا۔ رہ گئے کر چند ایک بوڑھے، رانا صاحب کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی تو گزار دی، اب بیچارے قبر کے منتظر ہیں، انہوں نے کیا بات کرنی ہے یا انہوں نے کتنا کردار ادا کرنا ہے؟ جو کردار ادا کرنے کا زمانہ جوانی کا ہوتا ہے وہ تو گزر چکا ہے، اب اپنی اولادوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم پھر بھی غفلت میں ہیں کہ اولادوں کو اس طرف متوجہ نہیں کر رہے، یہ تعلیمات تو اب اولادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کردار ادا کریں، وہ سمجھیں، وہ اپنا عمل زندگی اس کے مطابق ڈھالیں، اور آج وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کا دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وقتی طور پر ہم مطمئن تو اپنے آپ کو کر لیں گے، لیکن جس ناکامی، تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی پیروی کرو اے پیغمبر جو ہم نے شریعت آپ کو دی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاہلوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، یاد رکھو وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور تم نے ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کیا شریعت کو چھوڑ کر تو پھر اللہ کی ولایت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی ولایت تو متقی کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جو عدل و انصاف کرتی ہے، ان تعلیمات پر عمل کرتی ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، عقل و بصیرت کی، فہم و ادراک کی باتیں ہیں، یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے۔ بصائر للناس وہدی ورحمۃ، یہ انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کس انسانیت کے لیے؟ جو ان پر یقین رکھے۔ آج تو ان باتوں پر یقین ہی کوئی نہیں کرتا، ان کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں۔ آج زمانہ بڑا آگے نکل گیا ہے، بڑی ترقیات ہو گئی ہیں، ہم آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے دور کی تھی۔ یقین ہی نہیں ہے،
اگر یہ یقین آ جائے کہ یہی کامیابی کی ضامن تعلیمات ہیں تو پھر دیکھو یہ قوم کیسی مشکلات سے نہیں چھٹکارا پاتی۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم، بدماشی، عیاشی، فساد پیدا کیا، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جنہوں نے دنیا میں اچھا کردار ادا کیا، اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ کس طرح کی تم گمان کر بیٹھتے ہو، کس طرح کی سوچ تمہارے اندر پیدا ہوگی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات مکہ کے مشرکوں کو بھی سمجھائی نا، تو اس وقت بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ سرے سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہماری یہ زندگی جو ہمیں عیاشی، بدماشی اور یہ سب کچھ ملا ہوا ہے یہ ختم ہوگی۔ وہ کہتے یہی سب کچھ ہے، اور وہ کہتے تھے جب مر گئے تو ختم ہو گئے، کھپ گئے، کوئی سلسلہ دوبارہ تو ہے ہی نہیں، یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، مرنا ہے پھر دوبارہ، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دوبارہ کوئی فیصلے کے لیے انسان زندہ ہو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، پہلے تو مانتے نہیں تھے، پھر کہتے تھے ایک اور بات دلیل دیتے تھے، کہتے تھے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہم زندہ کیے بھی گئے تو وہی رب وہاں بھی ہوگا نا جو آج ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ عیاشیاں ہیں، ہمارے لیے یہ ساری سہولتیں ہیں، ہماری یہ ٹھاٹ بات ہے، تو ان لی عندہ للحسنی، تو وہاں بھی ہمیں یہ سب کچھ ملے گا، اس نے آج ہمیں دے رکھا ہے تو وہاں بھی ہمیں سب کچھ ملے گا، یہ کہتے تھے۔ قرآن نے کہا عجیب بات ہے، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، یہاں تو اللہ نے تمہیں کام کرنے، عمل کرنے کی اجازت دی ہے، امتحان میں کوئی اچھا لکھے یا غلط لکھے اس کو روکا نہیں جاتا، یہاں کوئی کام ٹھیک کرے یا غلط کرے یہی تمہاری جانچ پڑتال ہے، یہی دیکھا جا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے اختیار و ارادے سے۔ تو کیا جب تمہارا عمل ایک جیسا نہیں ہے، ایک ظالم ہے، ایک عادل ہے، ایک فسادی ہے، ایک امن پسند ہے، ایک اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے، دوسرا مخالفت کر رہا ہے، تو کیا دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے؟ جب زندگی ایک جیسی نہیں ہے تو موت بھی ایک جیسی نہیں، موت کے بعد جو زندگی ہے وہ بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، نتائج جب سامنے آئیں گے تو ایک جیسے نتائج نہیں آئیں گے۔ امتحان گاہ میں ایک نے صحیح لکھا ہے، ایک نے غلط لکھا ہے، تو کیا دونوں کے حق میں نتیجہ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، الگ نتائج ہوں گے، ہر ایک کے نمبر الگ الگ ہوں گے۔ تو فرمایا یہ عجیب انہوں نے خیال کر لیا، حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو برائیاں کر رہے ہیں کہ ان نجعلہم، کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ ان جیسے ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے، سواء محیاہم ومماتہم، کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی، نہیں، ساء ما یحکمون، اگر یہ سمجھ لیا ہے تو بہت غلط بات سمجھی ہے، بہت غلط فیصلہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات مبارکہ میں مسلمان جماعت کو بھی اور دنیا کے ظالم اور طاغوت کو بھی یہ سمجھایا ہے، واضح کیا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو ھذا بصائر للناس، یہ اللہ کی تعلیمات ہیں جو سراسر بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہیں، اس پر عمل کر لو تو کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں، وگرنہ ذلت اور پستی اور ناکامی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔